ڈسکا کی معصوم زارا، جس کو اس کی بدبخت ساس نے اپنی بیٹی یاسمین کے ساتھ مل کے اس کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصے کر کے اسے نالے میں بہا دیا. یہ کیس ہم چند روز سے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے. آج اس کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو، جو بھی پیش رفت ہو، وہ آپ کے سامنے رکھیں. ناظرین، اس کیس کی جو مرکزی ملزمان ہیں، جن میں بدبخت ساس جس کا نام سغرا بی بی ہے اور اس کی بیٹی یاسمین جو کہ زارا کی نند بنتی تھی، اس کے علاوہ یاسمین کا بیٹا عبداللہ اور لاہور سے بلوایا گیا کسائی جس نے زارا کے جسم کے مختلف حصے کیے، نوید، انہیں باقاعدہ طور پہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. اور یہ دوسری بار تھا جب انہیں جو ہے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا. کل جب انہیں عدالت پیشی پہ لایا گیا تو اب آپ کو پتا ہے کہ زارا قتل کیس اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے اور ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اس کیس کے جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے. اب جیسے یہ چاروں مرکزی ملزمان عدالت پہنچتے ہیں، انہیں پونم عدنان کی جو ہے عدالت میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. عدالت پیشی سے پہلے اور عدالت پیشی کے بعد جب یہ احاطہ عدالت میں گزر رہے تھے تو وہاں پہ جو مقامی صحافی موجود تھے اور مقامی صحافیوں کے ساتھ جو عام عوام موجود تھی، جب صحافیوں نے ان سے سوال جواب شروع کیے اس دوران جن کو پتہ لگا کہ یہ وہ بدبخت عورت ہے، یہ وہ جادوگرنی ہے جس نے حسد اور بغض میں آ کے اپنی پھول جیسی بہو کو قتل کیا، قتل کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، پھر ان ٹکڑوں کو دھویا اور انہیں بیگ میں بھر کے نالے میں بہا دیا. اس کے بعد اپنے بیٹے کا گھر تباہ کیا، اپنے پوتے کی جو ماں ہے اس کو چھین لیا، پھر اس کے بعد اپنی جو بیٹی ہے اس کا گھر تباہ کیا یاسمین، کیونکہ اس قتل کی واردات میں یاسین کو ساتھ ملایا گیا تھا. پھر یاسمین کے بیٹے کی زندگی تباہ کی اور اس کے علاوہ جو اس کی دیگر خاندان ہیں ان کی بھی زندگی تباہ کی. تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں، یہ وہ بدبخت ملزمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، تو تمام لوگوں نے پھر ان کی اچھی خاصی عزت کی. صحافیوں نے سغرا بی بی سے سوال کیا کہ سنا آپ جادوگرنی ہے. جب یہ لوگ وہاں پہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے اور وہاں پہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بڑا نیک کام کر کے آئی ہیں، اب آپ اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں. اور اسی دوران یہ ایسی بدبخت عورت تھی، مقامی صحافی جو وہاں پہ موجود تھے موقع پہ، وہ بتاتے ہیں کہ کسی قسم کی ذرہ برابر، رتی برابر ان کے چہرے میں کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی، کوئی احساس ندامت موجود نہیں تھا، بلکہ جہاں پہ سغرا بی بی کو موقع ملتا تھا وہ آتے جاتے لوگوں کو دھکے بھی دے رہی تھی، باقاعدہ طور پہ کونیاں بھی مار رہی تھی. اس دوران لوگوں نے اچھا خاصا اپنا بھراس نکالنے کی کوشش کی اور تلخ سوال ان کے سامنے رکھے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے ایک ہوا کی بیٹی کو اس انداز میں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس انداز میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بہا دیا، کیا تم جادوگرنی ہو؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ سنا تم سر جلا دیتی ہو. اس کے بعد جب وہ نوید بدبخت آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیا تم کسائی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم لاہور سے آئے، لاہوریے کیا اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ اس دوران ان تمام احباب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے ایک تو دوڑ لگاتے رہے، اس کے بعد ان کی جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، حساسیت کو سمجھتے ہوئے جو مقامی پولیس تھی انہوں نے ان کی شناخت چھپانے کے غرض سے ان کو جو ان کا چہرہ تھا ان کو ڈھانپتے ہوئے عدالت میں پیش کیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کیس کو لے کے عوامی جو جذبات ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں اور جو عوام ہے وہ ان احباب کے اوپر کافی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ اس طرح بھی کیا کوئی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے یا کوئی اس انداز میں بھی کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ وہ تمام تر کاروائی تھی جو عدالت پیشی سے پہلے اور عدالت پیشی کے بعد مقامی صحافی اور عدالت میں موجود جو عام شہری تھے ان کی جانب سے کیا گیا، اور وہ مختلف سوالات کرتے رہے. ان تمام سوالات کے دوران کوئی ایک بھی جواب ان بدبخت عورتوں کے پاس، ان ملزمان کے پاس موجود نہیں تھا. بہت سے احباب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ کیس رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ جا کے ملزمان کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے. تو میں آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے سے ملزمان کے انٹرویوز پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو کوئی بھی شخص زیر حراست کسی بھی ملزم کا انٹرویو نہیں کر سکتا، بلکہ پہلے تو باقاعدہ طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ خود کروایا کرتا تھا، لیکن اب اس پہ چونکہ پابندی ہے تو کل جب ان لوگوں کو عدالت پیش کیا گیا تو اس دوران جو مقامی صحافی تھے جو کورٹ بیٹ کرتے ہیں انہوں نے غصہ بھی نکالا اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان سے سوال جواب بھی کیا، جس کے جواب میں ان کے پاس نہ تو کوئی جواب تھا، وہاں سے دوڑ لگا رہے تھے اور ان کے پاس کوئی منطق لوجک نہیں تھی. انہیں پتا کہ ان لوگوں نے بدبختی کی ہے تو اس بدبختی کو وہ نہ تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نہ تو ڈیفائن کر سکتے ہیں.
بہرحال انہیں پونم عدنان صاحبہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ جو متعلقہ علاقے کی پولیس تھی اس نے یہ درخواست کی کہ ہم نے جو ہے تفتیش مکمل کر لی ہے اور اس تفتیش کے دوران ہم نے کس طرح سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، کس طرح سے ان بدبخت عورتوں نے اپنی پھول جیسی بہو کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد کس طرح سے اس کی لاش کو چھپانے کے غرض سے، شناخت چھپانے کے غرض سے کس انداز میں اس کی جو جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور ان ٹکڑوں کو بہایا گیا۔ اور پھر پولیس نے بتایا کہ ہم نے آلہ قتل جس میں باقاعدہ طور پہ وہ سڑھانا موجود تھا، وہ جو جس کو زارا کے سر پر رکھ کے جو ہے اس کا گلا گھونٹا گیا تھا، اس کا سانس بند کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سغرا بی بی نے باقاعدہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سرانہ رکھ کے اس کا گلا گھونٹا تھا، اس کا سانس بند کیا تھا۔ کچھ لوگ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق شاید کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید نوید وہ شخص تھا جس نے سرانہ رکھ کے زارا کا سانس گھونٹا تھا، لیکن جو ہمارے تک زیادہ اطلاعات آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ نوید چونکہ ایک انسان جب اس کی اس طرح سے جان نکل رہی ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو نوید کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ہاتھ اور پاؤں کو پکڑتا اور اس دوران یاسمین زارا کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو سگنا بی بی ہے وہ سرانہ لے کے اس کے منہ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی تاکہ اس کا گلا گھونٹا جا سکے، اس کا سانس بند کیا جا سکے۔ تو بہرحال پولیس بتا رہے ہیں کہ وہ آلہ قتل، وہ سرہانہ وہ برآمد کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو ٹوکا تھا جس سے باقاعدہ طور پہ لاش کو چھپانے کے غرض سے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وہ ٹوکا برآمد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو تیز دھار بتا رہے ہیں کہ کچھ چھری تھی اس کو برآمد کیا گیا، اور اس کے علاوہ تمام تر جو قتل کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء تھی ان کو بھی برآمد کیا گیا۔ اور وہ بتا یہ رہے ہیں کہ 8 لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 4 مرکزی ملزمان کی تفتیش پوری ہو گئی ہے اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہم مزید تفتیش نہیں کرنا چاہتے، تو اگر عدالت بہتر سمجھے تو انہیں جوڈیشل کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد پونم عدنان صاحبہ نے ان 4 مرکزی ملزمان کو جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا، اور جبکہ 4 مزید لوگ جو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سغرا بی بی کی بیٹی صبا جو کہ زارا کی نند بنتی تھی اور اس کا بیٹا قاسم، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور ایک ان کا دور کا رشتہ دار ہے جس کا نام غالباً شبیر بتایا جا رہا ہے، اور ایک شخص جس کا تعلق وزیر آباد سے ہے اس کا نام اذان بتایا جا رہا ہے۔ یہ ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہے، اور کیونکہ یہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ تھا، اتنا ہولناک کیس تھا، اتنا بے ایمانہ جو ہے حرکت کی گئی تھی، اس میں اتنی جو ہے ایک حیوانیت کی گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کیس کو تمام اینگل سے تفتیش کیا گیا، اور جن لوگوں کی اس میں شراکت داری محسوس کی گئی ان لوگوں کو زیر تفتیش رکھا گیا۔ تو بہرحال ابھی تک صبا اور قاسم کے حوالے سے جو ہم نے اہل علاقہ سے پوچھا اور جن ہمارے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے متعلق ابھی تک کوئی خاص ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور اب کیونکہ ٹرائل چلنا ہے تو اب ان تمام احباب کو اس ٹرائل سے الگ کر دیا جائے گا جن کی اس میں کچھ شمولیت نہیں ہوگی یا جو براہ راست اس میں اس طرح سے ملوث نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال شبیر، اذان، صبا اور قاسم یہ لوگ جو ہیں جیل منتقل نہیں ہوئے، انہیں جوڈیشل نہیں کیا گیا، یہ لوگ ابھی بھی غالباً پولیس حراست میں ہیں، اور جب ان کی تفتیش مکمل ہو جائے گی اگر یہ لوگ اس کیس میں ملوث نہیں پائے گے تو ان کو بھیج دیا جائے گا، اور باقاعدہ طور پہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کا ٹرائل شروع ہوگا، اور اس کے بعد سزا جزا والے معاملات کی طرف جائیں گے۔ اب بہرحال یہ وہ تمام تر تفصیلات تھیں۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا، کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ اس کیس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا ان لوگوں کو ان کے کیے گئے جرم کا جو سزا ہے وہ مل پائے گی یا نہیں۔ تو میں تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک کیس ہے جس میں یہ تمام لوگ ایک ہی خاندان کا حصہ تھے۔ نارملی جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ہم نے بہت سی پرانی مثالیں موجود ہیں جس میں کچھ عرصے بعد جو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک جو فیملی پریشر بلڈ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے جی چلن والا جان والا چلا گیا تو باقی بیچاروں کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو مدعی ہے وہ زارا کا والد شبیر بھی ہے، وہ خود بھی ایک پولیس آفیسر ہے، اور یہ اس کی جو ہے ایک واحد بیٹی تھی، مطلب کہ یہ اس کی اکیلی بیٹی تھی۔ تو بہرحال چونکہ جو آپ کی اکیلی اولاد ہو، جو اکلوتا ہو، اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو والد مدعی ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس میں، اس مقدمے میں 311 کی دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مدعی جو ہے ملزمان کو معاف کرنا بھی جائے تو پھر ریاست بھی اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، آن کر سکتی ہے۔ تو بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو قانون اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور جو لوگ اس کیس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ بدبختی کی، یہ حیوانیت کی اور اس انداز میں زارا کو قتل کیا، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے بھی۔ بہرحال کل یہ مناظر جو ہیں جن احباب کی نظر سے گزرے، ان لوگوں کو بہرحال دل میں کہیں نہ کہیں ایک خوشی کا وہ ایک احساس ضرور ہوا کہ اب یہ دیکھیں کہ بدبخت عورتیں اس وقت کیسی
مطلب کہ فرعون بنی ہوں گی جس انداز میں یہ حیوانیت کر رہی تھی. اور بتا رہے ہیں کہ دوران تفتیش میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے کچھ ایسی سیزنز کچھ فلمز دیکھ رکھی تھی جن میں باقاعدہ طور پہ اس انداز میں قتل کیا گیا, اور جس انداز میں اس ڈرامے کہانی میں باڈی کو مارنے کے بعد ڈسپوز کیا گیا, ہم نے بالکل اسی انداز میں اس تمام معاملے کو سر انجام دیا اور اسی انداز میں ہم بھی باڈی کو ڈسپوز کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کیسی شاطر اور کیسی بدبخت عورتیں تھی کہ ایک فلم کہانی سے پورا آئیڈیا لے کے اس انداز میں اس نے یہ حیوانیت جو ہے رچائی. بہرحال ہم اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں اور جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. ایک اور چیز یہاں پہ درخواست کرنا چاہوں گا, اس کے علاوہ ہم کچھ اور کیسز بھی آپ کے سامنے رکھے جس میں ہم نے بتایا کہ کلثوم نام کی ایک بچی ہے, اس کو بھی سسرال میں جو ہے مار دیا گیا باقاعدہ طور پہ تیل چھڑک کے, اور وہ بیچاری جو ہے نہیں بچ سکی. اس کی بھی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی. اور اسی طرح زارا کی کہانی تھی. زارا سے پہلے ایک اور خاتون تھی, مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, ہم نے ان کا بھی انٹرویو کیا, وہ بھی انٹرویو اسی چینل میں پڑا ہوا ہے. درخواست آپ سے یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بہن بیٹی پہ ظلم زیادتی ہو تو اس کے لیے آواز بلند کیا کریں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ زارا کے لیے جس طرح سے آپ لوگوں نے آواز بلند کی, یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ یہ کیس کا اتنا پریشر بنا اور پولیس نے ریکارڈ پرفارم کرتے ہوئے اس کیس کو ریکارڈ ٹائم میں جو ہے اس کی تفتیش مکمل کی, تمام ملزمان کو پکڑا اور یہ تمام جو ہے چلان جمع کروایا. تو اسی طرح سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں تمام بہن بیٹیاں جن کے ساتھ کوئی ظلم ہو ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. جب آپ آواز بلند کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو رپورٹ کریں, ہم اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھیں. ہم جب حقائق اور اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس پہ بات کریں, آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو پھر سسٹم ہلتا ہے, سسٹم کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کیس میں انصاف کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں جس طرح سے زارا کو انصاف مل رہا ہے, یا انشاءاللہ اس کے زارا کے ملزمان کو سزا ہوگی. دیکھیں اگر ان کو پکڑ لیا گیا, تفتیش مکمل کر لی گئی ہے, چلان ہو گیا, ٹرائل باقاعدہ طور پہ آغاز ہونے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم نے فوری طور پہ زارا کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کیس پہ رسپونڈ کیا ہے. بہت سے کیسز میں سالہ سال گزر جاتے ہیں, نہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں, نہ تفتیش مکمل ہو پاتی ہے, اور پھر وہ کیس آئے گئے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر اس سے سسٹم ہلتا ہے اور پھر سسٹم مجبور ہو جاتا ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے. تو بہرحال ہم نے کلثوم کے لیے آواز بلند کی, اس پہ بھی بات کریں. اس سے پہلے جو خاتون ہیں یا اس طرح کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں, کوئی بھی اس پہ بات کرے, اس پہ آپ لوگوں کو بات کرنا بڑا ضروری ہے, آپ لوگوں کی اس پہ رائے بڑی ضروری ہے, تاکہ جب آپ بات کرتے ہیں پھر سسٹم ہلتا ہے اور پھر جو ملزمان ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر انصاف کی فراہمی کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے, جو پروسیجر ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال اس کیس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو یہ چیز سند کے طور پہ رہے کہ ہم تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے اور اس کی تمام جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس میں فلمی انداز میں کہانیاں خود سے بن کے سنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر جو ہے حقائق پہ مبنی ہوتی ہے, وہ اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس, کوئی اس کی سند موجود ہوتی ہے. تو یہ آج کا ولاگ تھا, یہ اپڈیٹ تھی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.